ایک دفعہ پھر آپ سب کو انتہائی اہم عام شہری کی ضرورت کے ساتھ جڑے اور ہماری قومی سلامتی کے انتہائی اہم انیشیٹو، جی ہاں، وزیر صاحب کی نگرانی میں پنجاب ڈیزاسٹر ریلیف پروگرام اور پی ڈی ایم میں پنجاب کے پلیٹ فارم سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے طور پہ کام ہو رہا ہے، آج آپ سب کو یہاں بلانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑی جو عوام کی توقعات ہیں اور ان توقعات کے ساتھ جڑا جو ہمارا سروس ڈیلیوری پروگرام ہے، وہ میڈیا کے ذریعے عوام تک ہم پہنچائیں اور جو اس ادارے کے اندر ہر مشکل گھڑی میں، ہر آفت کے موقع پہ، ہر مصیبت کے اس پہلو پہ جہاں آپ سب کی نگاہیں، نظریں، جذبات، احساسات پی ڈی ایم کا رخ کرتے ہیں اور پی ڈی ایم اے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بنے جو آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مشکلات سے اس قوم کو نکالنے میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے، تو میں آپ کو اس سے بیشتر کہ منسٹر صاحب آپ سے کچھ اس ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مینیفیسٹو میں اداروں کو بااختیار بنانے، اداروں کو فنانشل اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اٹانومی دینے کا جو بیڑا اٹھایا تھا، آج الحمدللہ پی ڈی ایم میں جو ہے ایک ایسے ویری ویل آرگنائزڈ، اسٹرکچرڈ اور پلانڈ ادارے کا روپ دھار چکا ہے، اور جو بھی آپ کا سٹارٹنگ فرام فلڈ ریلیف، آپ کے کرونا کے ساتھ جڑے چیلنجز، آپ کے ایمرجنسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی اسٹریٹجی، ہر جگہ آپ کو ہمارا جو اوورآل پنجاب کے اندر یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ایسا یونیک انسٹیٹیوشن بن کے ابھر کے سامنے آئی ہے جہاں پہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا تھرو ڈیجیٹل انٹرونشنز، جہاں پہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے عوام کی پائی کا حساب یقینی بنانے کے لیے یہاں پہ ہر طرح کا جو ڈیجیٹل میکانزم ہے، اور کرونا جیسے انٹرنیشنل ڈیزاسٹر کو جس طرح پی ڈی ایم اے کی ٹیم نے یہاں نہ صرف پرچیز بلکہ سپلائی چین کو جس طرح مینٹین کیا، انٹیکٹ رکھا اور باخبر رکھا، دنیا کو اس وبا سے نجات دلانے کی ایک قومی اسٹریٹجی فریم ورک کا حصہ ہوتے ہوئے جو آنے والے چیلنجز ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ سامنے جو سکرین ہے وہاں فلڈ جو ہے ہمیشہ اس قوم کے لیے چیلنج رہا، کیونکہ بارش جہاں ہمیں رحمت کا باعث بنتی ہے، ہم سب کی ضرورت ہے یہ پانی، وہاں وہ پانی جو ہے جب اوور فلو ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں وہ زحمت جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو بر وقت پلاننگ سے، بیٹر مینجمنٹ سے یہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کس طرح اس آفت کا رخ موڑتا ہے، وہ کس طرح آپ کی زندگیوں کو سکون فراہم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ بریفنگ کے بعد ہم انشاءاللہ پریکٹیکل آپ کو وہاں وزٹ کرا کے یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ اس پورے کرائسس کے اندر ایک پراپر کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی سے ان چیلنجز کو اپرچونٹیز میں بدلتے ہیں۔ تو لہٰذا منسٹر صاحب سے میں یہ گزارش کروں گی کہ وہ ادارے کے حوالے سے چیدہ جو میڈیا سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بات کریں۔ اس کے علاوہ دو ہمارے اور ایشوز ہیں، ایک لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری جو اب تک کی ترجیحات ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ
بجٹ کے ساتھ جڑے جو ہمارے عوام دوست اس وقت پنجاب کے ہر شہری کی ضرورت کے تحفظ کا آئینہ دار جو بجٹ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو منسٹر صاحب آپ اپنے ادارے کے حوالے سے میڈیا کو اپڈیٹ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اپنے پی ڈی ایم میں حافظ آنے پر میڈم کو خوش آمدید کہتا ہوں. میڈم نے بڑے اچھے انداز میں پی ڈی ایم کے معاملات پہ روشنی ڈالی. تو میں آپ کو کچھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو مین چیزیں ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، وہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 3 سالوں میں 2 ایشوز ایسے آئے جو انتہائی ہر بندے کے لیے لمحہ فکریہ تھے. ایک نمبر 1 پہ کووڈ اور دوسرا لوکسٹ. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کووڈ پہ بھی جو پی ڈی ایم میں ایک کارکردگی ہے، جو پی ڈی ایم میں انتظامات کے حوالے سے کوارنٹین سینٹر پی ڈی ایم نے بنائے. پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن سینٹر جو ہیں یہ سارے پنجاب میں پی ڈی ایم نے بنائے. اور اس پہ ہم نے پھر احساس پروگرام میں پی ڈی ایم نے اپنا اہم رول ادا کیا. اس کے ساتھ لوکسٹ پہ جو 92 میں کے بعد 1 سال پہلے جو لوکسٹ یہاں پہ جو ہمارا بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں لوکسٹ آیا، وہاں پہ پی ڈی ایم کا رول بھی ڈکا چھپا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہماری جان لوکسٹ سے بھی چھوٹ گئی. پی ڈی ایم کا یہ جو مین آفس ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ میرا ڈی جی بیٹھتا ہے اور ہمارا پورا اسٹاف بیٹھتا ہے. یہ ساتھ آپ کے یہ ہمارا کنٹرول روم ہے جو تمام ڈسٹرکٹ کے ساتھ اس کا لنکس ہے. میں نے 3 سالوں میں جو پی ڈی ایم میں ہم نے بہتری لائی، سب سے پہلے تو میں نے ہر یونین کونسل لیول پہ میں نے والنٹیئرز جو ہیں ان کو پی ڈی ایم کی طرف سے ٹریننگ کروائی. اور وہ ٹریننگ میں ہماری 1122 نے بہت مدد کی. الحمدللہ ہمارا پورا پنجاب، تمام یونین کونسل جو ہیں ہمارے پاس ان کا ڈاٹا موجود ہے، جو ہمارے والنٹیئرز وہاں پہ ہیں ان کے فون نمبرز ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آ جائے تو فوری طور پر ہم پہلے ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو ہم حرکت میں لے کے آتے ہیں اور پھر ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمیشن وہاں پہ پہنچتی ہے. جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ پریکٹیکلی جب 1 سال پہلے ڈسٹرکٹ قصور میں فلڈ آیا تو میں خود بھی وہاں پہ گیا، میرا ڈپارٹمنٹ بھی تھا، اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی تھی. لیکن سب سے پہلے وہ جو ہمارے ٹرینڈ والنٹیئر تھے، جب ہم گاؤں میں پہنچے جو دریا کے بالکل کنارے پہ تھا، وہاں پہ پانی آ گیا تھا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہمیں فلاں لوگوں نے یہاں سے ریسکیو کیا ہے اور محفوظ مقام پہ پہنچایا ہے. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا اچھا جو ہے نا اقدام تھا جو ہم نے پی ڈی ایم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دریا ہیں، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ دریا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو زمین تو پرائیویٹ ہے ان کی، لیکن وہاں دریا بہہ رہا تھا. اب دریا وہاں سے راستہ چھوڑ کے دوسری طرف ہو گیا، لوگوں نے وہاں پہ گھر بنا لیے. ان کا ڈیٹا ہم نے سارا کلیکٹ کیا. ہمارے پاس الحمدللہ آج اگر آپ پوچھیں کہ فلاں گاؤں میں جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے وہاں کتنے لوگ دریا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے گھر ہیں، گھروں کی پوزیشن کیا ہے، کتنے مرلے کے ہیں، جانور وہاں پہ کتنے ہیں، بچوں کی کیا تعداد ہے، تو پی ڈی ایم میں آپ کو وہ ہر چیز بتا سکتا ہے. اس کے بعد میرے ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہمارا کوئی ویئر ہاؤس نہیں تھا اور ہمارا تمام سامان جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود تھا پی ڈی ایم کا. تو الحمدللہ اس پہ میں چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری انہوں نے یہ ڈیمانڈ پوری کی. اور الحمدللہ آج میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورے ڈسٹرکٹ جتنے ہیں پنجاب کے، ہم نے وہاں پہ اپنے ویئر ہاؤس کے لیے جو موجودہ بجٹ تھا جو ہم نے حال ہی میں جون میں جس کو منظور کیا ہے، اس میں اے ڈی پی میں یہ اسکیم شامل ہو چکی ہے. اور اب پورے ڈسٹرکٹ میں ہمارا وہاں پہ ایک ویئر ہاؤس ہوگا، ہمارا وہاں پہ ایک سٹاف کا بندہ ہوگا، وہاں پہ ہمارے درجہ چہارم کے 2-3 بندے ہوں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کروڑوں روپے کا سامان تھا ہر ضلع میں، اور بالکل وہ
چونکہ خود میں نے بہت سارے اضلاع وزٹ کیے، میں نے جا کے دیکھا کہ وہ سامان ہمارا کسی اسکول کی عمارت میں پڑا ہوا ہے، کسی 1122 کی عمارت میں باہر پڑا ہوا ہے اور سارا خراب ہو رہا ہے. اور الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑا اور کافی اس پہ فنڈیں پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے. جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلڈنگ بھی رینٹ پہ ہے. تو الحمدللہ یہ اس پہ بھی میں پنجاب گورنمنٹ کا، پوری کیبنٹ کا، چیف منسٹر پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم یہ 3 سالوں میں یہ بھی کامیابی ہمیں ہوئی ہے کہ ہم نے لاہور میں جگہ بھی ہمیں مل گئی ہے، ADBM اسکیم بھی شامل ہو گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ 2 ارب روپے کی لاگت سے ایک بہت بڑا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، ایک ٹاور بنا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ہمارے کنٹرول روم بھی بنیں گے، ہمارے ٹریننگ سینٹر بھی بنیں گے، ہماری ہم نے وہاں پہ اسکول بھی اپنا بنائیں گے، وہاں پہ ہم والنٹیئرز کو بھی لے کے آئیں گے، ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی وہاں پہ ٹریننگ دیں گے. یہ گڑی شو میں جی. تو یہ الحمدللہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ 3 سال کے عرصے میں یہ سفر ہم نے طے کیا ہے، اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے تمام جو سٹاف ہے، میرا DG ہے، دیگر لوگ ہیں جتنے بھی، میں ان کی ورکنگ پہ بھی مطمئن ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ حفیظ سینٹر میں آگ لگی، میں وہاں پہ خود گیا، اور ہمارے PDMA کا سٹاف آپ کو اس کی کارکردگی نمایاں نظر آ رہی تھی. بہت سارے چہرے آپ میں سے وہاں مجھے ملے بھی ہیں، آپ نے میرا انٹرویو بھی لیا. ابھی حال ہی میں چند دن پہلے برکت مارکیٹ میں جو سانحہ آیا ہوا، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ PDMA کی کوئک سروس. تو میری کوشش تھی کہ چونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی ایسا ہے کہ ہم نے مشکل گھڑی میں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچنا ہے. تو جب فلڈ آ جائے، ارتھ کوئک ہو، وہ ہے مشکل گھڑی لوگوں کے لیے. تو وہاں پہ سب سے اہم جو رول ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا وہ یہ ہے کہ ٹائملی بندہ پہنچے. تو الحمدللہ ہمارا PDMA وہاں پہ پہنچا ہے. اور ایک اور آپ کو لاسٹ میں یہ بتا دوں کہ جہاں پہ بھی کوئی حادثہ ہوا ہے، فلڈ کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، برسات کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، جتنی بھی ڈیتھ ہوئی ہیں، جب میں اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر بنا تو مجھ سے پہلے 3 4 سال پرانے کیس یہاں پہ پڑے ہوئے تھے جن کو گورنمنٹ نے کمپنسیٹ نہیں کیا تھا. 8 لاکھ روپیہ ڈیتھ کا جو گورنمنٹ نے دیتی ہے. اور میں نے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ میں بڑے فخر سے بات کر رہا ہوں، وہ 8 لاکھ روپیہ جان کی قیمت تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس غریب آدمی، اور میں یہ اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ جو چھت کس کی گرتی ہے وہ غریب آدمی گرتی ہے، کسی متوسط طبقے کی یا امیر آدمی کی چھت نہیں گرتی، کیونکہ اس کی چھت اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، وہ چھت مضبوط ہوتی ہے. تو جب غریب آدمی کی چھت گرتی ہے اور 6 7 ایک خاندان کے ایک کمرے کے نیچے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے 8 لاکھ روپے کی ایک رقم کوئی اہمیت رکھتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پچھلے دور کے 6 7 سال پرانے، 3 سال پرانے بہت سارے کیس جو ہیں، DC کو ڈائریکشن دی میرے ڈپارٹمنٹ نے، ہم نے تمام لوگوں کو 8 لاکھ روپے کے چیک جو ہیں وہ ادا کیے. اور آج میری گورنمنٹ میں جو بھی حادثے ہوئے ہیں 3 سالوں میں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہم ان کو کمپنسیٹ چیک ڈلیور کریں، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے. اوکاڑے میں چند دن پہلے واقعہ ہوا، میں خود وہاں پہ چیک دے کے آیا. ایک ہی خاندان کے 8 لوگ تھے. خوشاب میں آپ دیکھ لیں، کوٹ عبد المالک میں 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، ایک خاندان کی تھی. 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو چیک دیے. تو خوشاب میں تو اللہ کا شکر ہے کیبنٹ نے اپروول دی کہ وہاں پہ پورے دیہات کے دیہات غرق ہو گئے تھے بارشوں کی وجہ سے. میں خود وہاں پہ گیا، دیکھا میں نے، مجھے بھی بڑا دکھ ہوا. میں ان کے ساتھ بیٹھا، ہم نے وہاں پہ ان کو فرسٹ ایڈ دی، ہم نے ان کو ٹینٹس مہیا کیے، ہم نے ان کو کھانا مہیا کیا لوگوں کو. جب ان کے پاس گیا تو وہ اتنے خوش تھے گورنمنٹ کی کارکردگی سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جتنی ڈیتھ تھیں فوری طور پر میں چیک دے کے آیا. اور اب کیبنٹ میں اپروول دے دی ہے کہ جو ان کے گھروں کا نقصان ہوا تھا، گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ ان کو ہم معاوضہ پورا دیں گے. اور اس کے سروے ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو ہی سروے مکمل ہوتا ہے میں وہاں جاؤں گا. وہاں پہ لوکل ہم اپنے نمائندے ساتھ ملا کے ان لوگوں کو جتنے گھر ان کے تباہ ہوئے ہیں گورنمنٹ ان کو اس کا کچھ نہ کچھ پے کرے گی. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی
کارکردگی ہے. اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے کہ 3 سالوں میں ہم نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ موجود تھا, یہی سیٹ اپ موجود تھا, لیکن ان کے معاملات بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آ کے بہتر کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آپ کو اس قوم کی کان وہ آواز سن سن کے تھک گئے ہیں, پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم. ایک طرف جو ہے وہ اس قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پاکستان ڈکیٹ موومنٹ اور دوسری طرف جو پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ان دونوں کا رول جو ہے اس کو مکس نہیں کرنا. دونوں کا رول جو ہے نام ایک ہو سکتا ہے لیکن کام جو ہے وہ مختلف ہیں. اور ایک کا کام اس ملک کی تعمیر و ترقی, اس ملک کو کرائسس سے نکالنا, اس صوبے کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ جب کوئی آفت آئے, جب کوئی اس قوم پہ مشکل آئے, جب کوئی مصیبت آئے تو آگے بڑھ کے ہراول دستے کا کردار ادا کرنا. اور دوسرے کا کام ہے کہ قوم کو مصیبت زدہ کرنا اور ہر حال میں آگے بڑھتے پاکستان کے راستے میں روڑے اٹکانا, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو اس کے پاؤں باندھ کے ہر حال میں روکنے کے لیے ایڑیاں رگڑنا, اور اس کے لیے عوام کے دکھ میں نڈال یہ ٹولہ جو ہے وہ گرمی کی شدت سے ستائے ہوئے یہ سارے متاثرین, ایک طرف ہماری کارکردگی اور ان کو بجٹ کے اندر کوئی چیز نہیں ملی جس پہ یہ انگلی اٹھائیں, تو اپنا غم جو ہے اس کو غلط کرنے کے لیے, اپنے غم کو کم کرنے کے لیے سوات جیسے پرفضا مقام پہ یہ پی ڈی ایم کا وہاں موجود ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پنجاب سے انہوں نے اپنا بوریا بستر صاف کر لیا ہے اور ہم نے ان کا صفایا کیا ہے پی ڈی ایم میں جیسے اداروں کو بلڈ کر کے. اب جو ہے وہ ایک چیز جو ضروری تھی کہ چونکہ جہاں ماحول دوست انیشیٹیوز کی بات ہو رہی تھی تو بہت آسان انداز سے منسٹر صاحب نے اپنے ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھی, لیکن ایک جو ہمارا زگ زیگ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا, آپ دیکھتے تھے کہ ذرا سا موسم سرد ہوتا تو لاہور جو ہے اسموگ کی ذات میں آ جاتا. تو یہ ایک جو انوائرمنٹل پولوشن تھی اس کو کم کرنے کے لیے اینٹوں کے بھٹوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کے جو ماحول دوست بنایا گیا ہے وہ بھی پی ڈی ایم اے کی ایک انتہائی اہم کارکردگی ہے. جو اس کے ساتھ جڑا لو کاسٹ آپ سن رہے تھے, یہ ٹڈی دل عام زبان میں جو بہت سارے ہمارے سننے والے شاید اس انگریزی کے ورڈ سے واقف نہ ہوں, تو یہ ٹڈی دل کے جو حملے سے ہماری فصلیں برباد ہوئیں, جس طرح سے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو اس وائرس نے اور پھر جس طرح سے یہ ہمارے بارڈر سے آنے والی اس آفت نے جس طرح ایگریکلچر کو چیلنج کیا, لیکن پی ڈی ایم اے نے جس طرح اس کو آڑے ہاتھ لے کے اس آفت کو اس سے بڑے جذبے کے ساتھ اور ایمانی قوت کے ساتھ کم وسائل کے باوجود اس پہ قابو پایا اور دنیا کو حیران و ششدر کیا. یہ اس محکمے کی جو عوام دوست کارکردگی ہے. میں آپ سب کو یہاں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پنجاب گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر نگرانی جو ادارے کام کر رہے ہیں, جب وہ ہمیں ملے تھے تو ان کی حالت زار کیا تھی اور کس طرح اس حکومت نے ان اداروں کو اپنے پاؤں پہ نہ صرف کھڑا کیا ہے بلکہ ان کو فنانشل سپورٹ دے کے دنیا کے باقی اداروں کے ہم پلہ کیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب کبھی ڈیزاسٹر سامنے آیا تو ہماری ایک دوسرے کو شکلیں تکنے کی اور حسرت سے دیکھنے کی جو روایت تھی کہ اب کیا کریں, اب یہ کیسے مینیج ہوگا, تو ہم نے ان روایات کو توڑا. ہم نے پراپر پریکٹیکل اسٹریٹجی اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف قدم بڑھائے. جو آپ نے پی ڈی ایم اے کے ٹاور کو دیکھا, یہ اس قوم کا ادارہ بننے جا رہا ہے. یہ آپ سب کا ایک ایسا اثاثہ بننے جا رہا ہے کہ جب آپ خود اپنے گھر میں
غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور جہاں آپ کو اسٹیٹ کی اور حکومت کی ضرورت پڑے گی تو حکومت بے بسی کی تصویر بن کے آپ کے سامنے کھڑی نظر نہیں آئے گی، وہی حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے ان دکھوں کا مداوع کر کے آپ کی اس تکلیف کو کم کرنے میں ہاتھ پاؤں مارتی دکھائی دے گی۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ، اور انشاءاللہ یہاں ہم آپ کو بار بار بلائیں گے۔ جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، چونکہ یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم تفصیلی فیصلے کے منتظر تھے، لیکن جہاں اس تفصیلی فیصلے کے اندر فی الفور ان اداروں کو بحال کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں، وہیں ہمیں جو ریویو پٹیشن حکومت پنجاب نے فائل کی تھی اس کے لیے بھی وہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ رجسٹر ہو گئی ہے، فائل ہو گئی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہنگامی بنیادوں پہ سنا جائے تاکہ یہ جو ابہام پیدا ہوا ہے، کیونکہ ابھی سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے میں بریفنگ لے کے آئی ہوں، جو سمری ہے ان اداروں کی بحالی کے لیے وہ موو کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، لیکن ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ انتظامی اور مالی پیچیدگیوں کے ساتھ جڑا ہے، چونکہ جو اس وقت ہماری لوکل گورنمنٹس کام کر رہی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 359 ہے، اور جو سابقہ جن کو بحال کیا گیا ہے ان کی تعداد 200 ہے، تو 359 کو 200 میں کنورٹ کرنے اپ ہل ٹاسک ہے، کیونکہ یہ 6 مہینے کے لیے یہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی، اور 6 مہینوں کے بعد دوبارہ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے جس کو ہم اپروو کر چکے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ 2019 کا جو ایکٹ ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو حقیقی معنوں میں جمہوریت کی نرسریز نچلی سطح پہ اگانے جا رہی ہے حکومت، اور وزیر اعظم عمران خان جو اصل جمہوریت کا جو پودا ہے جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ کو پلانٹ کرتے ہیں، تو اس کے تحت جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے لیڈرشپ کا چناؤ جو ہے وہ حقیقی جمہوریت کی جو عملی تصویر ہے اس کی تعبیر دینے جا رہا ہے۔ یہ ہمارا جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، جس کی میں چھوٹی سی مثال یہ دوں گی کہ اس سے پہلے 274 یونین کونسلز جو ہیں وہ لاہور کے میئر کا چناؤ کیا کرتی تھی، تو اب جو ہے اس نئے ایکٹ کے تحت 50 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ لاہور کے میئر کو چنیں گے، تو یہ حقیقی تبدیلی ہے جس کے تحت چند افراد نہیں، چند پریویلیجڈ کلاس نہیں، چند میراث یافتہ طبقہ نہیں، ہر خاص و عام شہری جو ہے جو ووٹر ہے اس کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قیادت کو چنے۔ تو لہٰذا اس ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان ترامیم کے تحت جو ہے وہ اس سے پہلے 24,000 ہم نے یونین کونسلز کے لیول پہ جو ولیج کونسلز بنائی تھی اس میں 32 ارب کی کاسٹ آ رہی تھی، جس کو کرٹیل کیا گیا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے لیے جو اکنامک چیلنجز تھے وہ بڑھے، تو ایک ریویو کمیٹی بنی جو علیم خان صاحب کی زیر سرپرستی اس نے کام کیا، اور وہ 11 رکنی کمیٹی نے جو امینڈمنٹس پرپوز کی وہ 24,000 ولیج کونسلز کو پھر ہم نے 6,000 یونین کونسل تک محدود کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سسٹینیبل ہوں، کاسٹ افیکٹو ہوں، اور الٹیمیٹلی وہ خرچہ جو ہے وہ کم ہو۔ جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اور جو پرانا تھا، پرانے میں صرف لاہور ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی، ہم نے 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز جو ہیں ان کو نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ بنایا۔ پرانے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جس کی بحالی کی گئی ہے اس کے تحت ضلع کونسل کی حد تک جو ہے ان کا دائرہ اختیار تھا، ہم نے 136 جو ہیں وہ تحصیل کونسلیں نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت بنائی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو ولیج کا پنچایت کونسل کا کانسیپٹ تھا، ہم نے عوام کو نچلی سطح پہ اختیار دیا اور لیگل کور دیا،
اس کو امپاور کیا کہ اپنے فیصلے اس دیہات کی سطح پہ وہاں کی لیڈرشپ کرے، اور جو اس سے پہلے 32 ارب روپے کا چونکہ اس کے اوپر خرچہ پرپوز کیا گیا، یہ ولیج پنچایتی سسٹم ہم جو لانے جا رہے ہیں اس سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ زیرو خرچہ ہوگا، اور آپ کی دیہات کی سطح پہ بیٹھی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی صفائی ستھرائی اور تمام جو یہ صلح صفائی کے معاملات ہیں وہ سیٹل کرے گی، تھانوں پہ بوجھ کم ہوگا، کچہریوں پہ عوام کا جو رش ہے وہ کم کرنے میں مدد ملے گی، اور الٹیمیٹلی اس نظام سے جو عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی کی جھلک جو ہے وہ عملی طور پہ نظر آئے گی۔ لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد یقینی بنانا ہمارا عزم ہے، لیکن ہم جو ریویو پٹیشن لے کے گئے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک طرف 200 ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں، دوسری طرف 359 ہے، ان کے تحت جو ہے وہ اب تک پنجاب بھر میں جو ٹینڈر پروسیس سے کام شروع ہو چکا ہے ان اسکیموں پہ، وہاں پہ 40 ارب روپے کی زائد ڈیولپمنٹ اسکیمیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، اور جو اس وقت بجٹ اپروو ہوا ہے وہ بھی ہم نے 2019 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہی اس بجٹ کو اپروو کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 6 مہینے یعنی جولائی سے لے کے دسمبر تک ایک بجٹ کے تحت ہم کام کریں گے، ایک قانون کے تحت، دسمبر کے بعد یہی لوکل گورنمنٹ کو ایک نئے ایکٹ کے تحت پھر اگلے 6 مہینے کا بجٹ یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا بہام ہے جس پہ سپریم کورٹ کے لیے ہم نے بار بار استدعا کی ہے، ہم ریویو پٹیشن میں گئے ہیں، ہم ان کی ہدایات کے منتظر ہیں، لیکن جو تفصیلی فیصلے کی روشنی میں ان کی بحالی کے ساتھ جڑے جو انتظامی امور ہیں اس کے لیے سمری جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ابہام کو کس طرح دور کرتی ہے۔ جی بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے فوری آرڈر کیا تھا کہ انہیں بحال کیا جائے، آپ کی ریویو پٹیشن درمیان میں آ گئی، اب اس وقت جو امیجیٹ ریسٹوریشن کا مرحلہ ہے اسے ریویو پٹیشن کے بعد طے کریں گے کہ فوری طور پہ آپ پہلے امیجیٹلی ریسٹور کریں گے؟ دیکھیے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منوعن عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دونوں اسٹریٹجیز کو پیرالل لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جو سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی روشنی میں ان کی بحالی کی سمری لوکل گورنمنٹ سیکرٹری نے موو کر دیا وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، دوسری طرف ہم اپنی جو پٹیشن ہے اس کو بھی استدعا کر رہے ہیں کہ وہ جلد سنا جائے، تاکہ یہ بہام جو ہے یہ صرف ایک صوبے کے اندر نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، اور جب آپ انسٹیٹیوشن بناتے ہیں پھر اس کو آپ ری ایڈریس کریں گے، کیونکہ 359 اور 200 اس میں آپ کو لوگوں کو لے آف کرنا ہے، اس کے اندر ہیومن ریسورس جو کام کر رہا ہے، جب آپ اس کی تعداد کو 200 پہ لائیں گے تو جو لوگ اس وقت ان یونین کونسلز میں لوکل گورنمنٹس میں کام کر رہے ہیں آپ ان کے گھروں کے چولہے نہیں بجھا سکتے۔ تو ہم دونوں کو فی الفور عمل کے لیے ہم نے سمری موو کر دی ہے، ان کی بحالی کو ہم یقینی بنانے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمارا حق ہے سپریم کورٹ سے استدعا کرنا، اور پہلے آپ کا حق ہوگا اور پھر سمری پر سگنیچر ہوں گے؟ پہلے ہم سمری موو کریں گے جو کر چکے ہیں، اور لیکن پیرالل ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکاتے رہیں گے۔ بتائیے گا، یہ کچھ توہین عدالت کے تناظر میں بات نہیں کر رہا، یعنی کچھ عوامی منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ہی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ جو آپ نے بجٹ دیا ہے یہ بھی 2019 کے ایکٹ کے تحت دیا ہے، تو یہ تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو آپ نے شروع کیے ہیں وہ وہیں کے نہیں رک جائیں گے، پھر نئے سرے سے شروع ہوں گے تو ان کی کاسٹ بھی بڑھے گی۔ تو کیا آپ نے سمجھتے ہیں ہمارے جو ججز ہیں یا تو بر وقت کوئی فیصلہ کر دیں، ڈیلے کریں گے تو اس سے طلبوں کا نقصان ہوگا، جس طرح اوری لائن ٹرین کے منصوبہ تھا، پھر یہ گلبرگ صدیق ٹریڈ سینٹر کے سامنے انڈر پاس بننا تھا تو 6 ماہ تک وہ ڈیلے کیے رکھا، اس کی کاسٹ پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو عدالتوں کو کیا آپ سمجھتے ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس کچھ ہونا چاہیے کہ عوامی پیسے کا تو تحفظ ہو؟
माशाअल्लाह। ये आपकी राय है, बट नो कमेंट्स। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा जी। कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया, नवाज शरीफ की इमरान खान की हुकूमत को अब चला रहे हैं और हम कोई सौदा करके हुकूमत में नहीं आना चाहते। क्या कोई बैकडोर मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सौदेबाजी चल रही है किसी की? जो हूँ ही सर्टिफाइड ट्रेडर्स और जिनका काम ही लेन देन हो और जिनका काम ही जो है वो ट्रेड के सहारे नहीं, एड के सहारे 3 बारियां लगा के हुक्मरानी की हो, तो उनके जहनीत को पढ़ना, सौदेबाज जो होता है वो हमेशा सौदेबाजी करता है, और वो सियासत में हो या कारोबार में। तो चूँकि ये कारोबारी लोग थे जिन्होंने सियासत में आके नई टर्मिनोलॉजी मुतारफ़ कराई कि मुकमका, और वो मुकमका जिधर जाके मुक जाए, और वो जिस लेवल पे मुक जाए, आपने देखा कि वो छांगा मांगा का मुकमका हो, वो आपका IGI प्लेटफार्म से असगर ख़ान केस के अंदर मुकमका हो, और वो 40 सदूकों के साथ रवानगी का मुकमका हो। जहाँ भी मुकमका की बात आई, इन्होंने अपना मफाद देखा, इन्होंने कौम का मफाद नहीं देखा। तो आज भी मुकमका ये कौम के लिए नहीं करना चाहते, ये आज भी मुकमका का महवर और मरकज़ अपने बच्चे, अपनी जायदादें, अपने एहसासे, अपने महल और अपना वो शाही ख़ानदान का दौर कि वो सारे जो लुट्टो और फुटो के मज़े हैं उन पे आके ज़रा मुकमका करें। तो मुकमका अब आवाम ने करना है इनके साथ। मैं ये समझती हूँ कि आवाम जो है जिस तरीके से इस टोले को मुस्तरद करके एक नए पाकिस्तान को जन्म दे चुके हैं, उस नए पाकिस्तान की आबियारी आवाम ने करनी है, और आवाम ने देखना है कि इनके साथ मुकमका किन टर्म्स कंडीशन पे करना है। तो नंबर 1 टर्म कंडीशन ये है कि जो पाकिस्तान के मफरूर इश्तिहारी और पाकिस्तान से दूर बैठ के पाकिस्तान के मफादात को चैलेंज करते हैं, सबसे पहले मुकमका की शर्त अवाम की ये होगी कि वो पाकिस्तान आए और अदारों के एहतराम में, अदालतों के एहतराम में पाकिस्तान आके एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें। तो जब तक वो पाकिस्तान नहीं आते, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ कोई मुकमका नहीं करेंगे। जी, पहले PDM के पहले फेज में मरियम नवाज नून लीग को लीड करती दिखाई दी, अब सवात जलसे से ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंप दी गई है। कश्मीर इलेक्शन में मरियम साहबा जाना चाह रही हैं और अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो भी आज़ाद कश्मीर जाके इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तो वो नून लीग का जो बयानिया है इनकी आपस में तय हो नहीं पा रहा, या आपस में इख्तलाफात बरकरार हैं? ज़िशान आप लाहौर में बैठे हैं और यहाँ पे बसंत के पेचे लड़ाए जाते थे, और यहाँ पे बैठ के आप अपने अपने पेचे से गुड़ियाँ काटा करते थे। तो यहाँ अब वो पेचा जो है वो चचा भतीजी में चल रहा है। तो कहीं चचा भतीजी की गुड्डी काट रहा है और कहीं भतीजी चचा की गुड्डी काट रही है। और ये बसंत जो नून लीग के अंदर चल रही है, ये अल्टीमेटली इस बात की कासी कर रही है कि ये ख़ानदान की लड़ाई जो है वो ढकी छुपी तो थी, लेकिन अब नून वर्सेस शीन जो मैच जारी है, ये अल्टीमेटली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में टिकटों के दौरान भी सब ने देखा कि हर एक ने अपने अपने दरबारी पे ठप्पा लगाया, लेकिन अल्टीमेटली शहबाज शरीफ पार्टी के सदर के तौर पे बाख्तियार होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जाली राजकुमारी जो हैं वो शाही महल तक महदूद होती दिखाई दे रही है। आपने पतंगबाजी की बात की कि पीछे लड़ाए जाते हैं, पीछे लड़ाने के लिए तो दोनों पतंगें उड़ना ज़रूरी है ना। यहाँ पर एक पतंग शहबाज साहब उड़ाते हैं तो मरियम पतंग उतार लेती हैं, साइलेंट मोड पे चली जाती हैं। जब वो पतंग उड़ाती हैं तो वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। तो ये प्लानिंग के तहत साइलेंट मोड है कि वरना लड़ाई में तो दोनों पतंगें उड़नी चाहिए। आपको पता है कि ये एक होती है अपनी अपनी पतंग उड़ाना और पेचा लड़ाना, एक होता है कि पराई पतंगे लूटना। और वो आपको पता ना कि वो जो हवा में लहराती हुई पतंग पता चल जाए कट रही है तो उसके पीछे भाग के लूटने वाला टोला भी एक होता है। तो मरियम को आप उस कैटेगरी के साथ जोड़ लें। जी पंजाब आजकल अपोजिशन की तनकीद की जद में है, उसकी बुनियादी वजह उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो इस वक्त ताहिर खुर्शीद साहब हैं।
जो परसों नैब में भी उनको तलब किया गया है, तो क्या वज़ीर आला पंजाब अपनी साख बचाने और अपनी हुकूमत की साख बचाने के लिए ये प्लान रखते हैं कि ताहिर खुर्शीद साहब को OSD किया जाए और नैब से जब तक वो क्लियर नहीं होते उनको इस ओहदे से हटाया जाए, कोई नेक बंदा कोई शरीफ बंदा ले जाए? देखें, किसी को नेक और बद का टाइटल मैं और आप इसलिए नहीं दे सकते कि हमें देखना ये है कि रियासत मदीना की जो तर्ज़ हुक्मरानी है उसमें हुक्मरानों से सवाल होते रहे और हुक्मरान जो हैं वो जवाब दे अवाम के सामने और कानून के सामने होते रहे। ये पहली दफ़ा रवाज इस हुकूमत के अंदर फ़रोग पाया है कि जहाँ हाकिम वक्त जो है अपने दौरे इक़्तिदार में भी कानून को जवाब दिया और अवाम को जवाब दिया। लिहाजा तमाम कानूनी तकाज़े जो नैब ने उनसे तलब किए हैं, सवालात, उनके जवाबात, वो उनको हर हाल में देने हैं और कोई भी उस कानून और आइन के हट के कोई ओहदेदार हो या कोई सरकारी इंतज़ामी अफसर हो, सबको अपने अपने किए का हिसाब देना है और उसमें हुकूमती छतरी कहीं आड़े नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ये नारा है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, दो नहीं एक पाकिस्तान, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो इमरान खान साहब का मिशन और विजन है। और सवालात उठाने, इल्ज़ाम लगाने, जवाबात मांगने का हक़ नैब के पास है, लेकिन अपने हक़ में अपने उन जवाबात के साथ जुड़ा जो हक़ाइक़ पे मबनी डॉक्यूमेंटेड जवाब है वो देने का हक़ भी ताहिर खुर्शीद साहब को कानून देता है। और जो उन्होंने सवाल वो ना, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि नैब ना वो परसों ट्रक रोडों के भर के पत्थरों के भर के लेके जाएंगे, ना वो वहाँ पूरे पाकिस्तान से गुंडे इकट्ठे करके और बदमाश इकट्ठे करके नैब के अफसरान पे चढ़ाई करेंगे, और ना वो मीडिया में बैठ के उन अफसरान के बच्चों को जान से मारने की धमकियां देंगे। वो कानून के सामने अपना सर झुकाएंगे और कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। कानून ये देखेगा कि उन्होंने वो जो जवाबात दिए हैं उससे वो मुतमईन है या नहीं, और जो कानून का रास्ता होगा वही हुकूमत का रास्ता होगा। जी बस उसके बाद था कि जब आपके इल्जामात लगे थे तो आपको ओहदे से हटाया गया था और इल्जामात क्लियर होने के बाद आपको ओहदे पे लाया गया। पहली बात तो ये है कि मेरे पे इल्ज़ाम ना कोई लगा और ना मैं किसी इल्ज़ाम के तहत किसी ओहदे से हटी और ना मैंने कहीं कोई क्लीन चिट ली, और ये मुआवजा ही नहीं बनता। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारी पार्टी के अंदर सियासी लीडरशिप के हवाले से उंगलियां उठी, वहाँ आपने देखा कि वो सुरखरू हो के आए। अभी उन्होंने उनको बुलाया, वो देखें कि वो उनसे क्या जवाबात तलब करते हैं और वो उनके जवाबात से मुतमईन होते हैं कि नहीं। अगर वो जवाबात से मुतमईन नहीं होते और किसी जगह पे मज़ीद कोई इस हवाले से सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है तो फिर हुकूमती तरजीहात भी उसके बाद तय होंगी। उससे पहले आपके साथ, मीडिया के साथ हम वो तरजीहात आप टिल दी वो पेशी या हेयरिंग या उनके साथ जो इंटरेक्शन है, जब तक उस पर कोई हतमी हमारी इंटरेक्शन सामने नहीं आती तो मैं उस पर कोई हतमी राय देने की मजाज नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 350 करोड़ जो राजी का मामला था उसकी एंटी करप्शन ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है। उसमें प्रोफेसर जो है उस्ताद उनके भी नाम मुलव्वस हैं, वो टीचर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो आप नहीं समझती कि पहले उन्हें अपना नाम क्लियर करवाना चाहिए फिर आके जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए? ऐसे फिर तालिब इल्म क्या सीखेंगे? देखिए, जो हमारे लिए लीडर्स हैं, लीडर जो है हमारे वो उस्ताज़ा हैं जिन्होंने हमारी रहनुमाई करनी है और यकीनन हमारी किरदार साजी करनी है। हमें आगे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके जो पॉजिटिव हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ जुड़े, वो तो हमारा अमल है, उसको उन्होंने मजबूत करना है। तो अगर कहीं
किसी जगह पे उस्ताद जो रहबर है वो रहजन बन जाए और रहबरी करने की बजाय वो रहजनी पे उतर आए, तो उसके लिए फिर डंडा तो आपको पता है पीर है बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ का, वो कहीं भी बैठे हों, डंडे ने तो फिर अपना रास्ता इख्तियार करना है, तो कोई भी नहीं बचेगा, फिक्र ना करें। थैंक यू। पीडीएम में आपने पीडीएम पे एक सवाल नहीं किया। जी 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 मुश्किल सवाल की सबसे मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, तो मियां साहब ने माशाल्लाह ये बताइए इतनी तैयारी के साथ अगर दीगर गुजरा को भी आप इसी तैयारी इंशाल्लाह बारी बारी आएंगे सर। मुझे ये बताएं कि पंजाब में आपने डिजास्टर को मैनेज कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। वजारत इत्तलात के डिजास्टर को कब मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें खबर है कि सितंबर में दोबारा चौहान साहब आ रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि इस डिज़ास्टर जिसका आप डिज़ास्टर कह रहे हैं, उस डिज़ास्टर को चौहान साहब बेहतर अंदाज से मैनेज कर सके, तो मुझे तो खुशी होगी, क्योंकि पंजाब और वफाक और एक ओहदे से दूसरा ओहदा, ये तो आपकी जमात के और क़यादत के फ़ैसले होते हैं। और मुझे खुशी इस बात की होगी कि बहन को अगर कोई भाई रिप्लेस करे। बहुत शुक्रिया।